اسی جماعت میں پیدا کیا کہ جو شروع سے میرے رسول کا ذکر کرتے رہے، ذکر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کرتے رہیں گے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہ سنت جو انبیاء نے ادا کی، وہ سنت جو آدم صفی اللہ نے ادا کی، وہ سنت جو ابراہیم خلیل اللہ نے ادا کی، وہ سنت جو موسیٰ کلیم اللہ نے ادا کی، وہ سنت جو عیسیٰ روح اللہ ادا کرتے رہے، الحمدللہ حضور کی امت میں اب وہ سنت اہل سنت ادا کر رہے ہیں۔ حضرات زیبا خان، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو شان عطا فرمائے، ایک شان مثلیت اور ایک شان فضیلت، دو شان عطا فرمائے، شان مثلیت اور شان فضیلت۔ یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنے سے پہلے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر میں یہاں اسٹیج کے اوپر میرے منصور بھائی اگر میری آمد سے پہلے میرا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، مجھے بلاتے اسٹیج کے اوپر، جی مولانا ظفر عطاری صاحب تشریف لا رہے ہیں، اب یہ میرا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، میں نے ماسٹر کیا ہے مثال کے طور پر، میں ماسٹر ہوں، اب یہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں، جی مولانا ظفر صاحب تشریف لا رہے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، یہ انٹرمیڈیٹ پاس ہیں، تشریف لا رہے ہیں، حالانکہ میں ماسٹر ہوں، میں نے ہم نے کیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ان کا انٹرمیڈیٹ کے ساتھ انٹروڈکشن میرا کروانا یہ میری توہین ہوگی یا میری تعریف ہوگی؟ ایمانداری سے بتائیں، توہین ہوگی کہ تعریف ہوگی؟ یہ توہین ہوگی، کیونکہ اعلیٰ ڈگری کے ہوتے ہوئے ادنا ڈگری سے انٹروڈکشن کروانا، یہ جس مہمان کی انٹروڈکشن ہو رہی ہے اس کے حق میں توہین ہے، یہ اس کی شان میں تعریف نہیں بلکہ اس کی توہین ہے۔ تو لہذا ایک ماسٹر پاس آدمی کا انٹروڈکشن اگر کوئی کروائے کہ جی انٹرمیڈیٹ ہے یا میٹرک ہیں، تو حضرات زیبا خان یہ اس کی تعریف نہیں، یہ اس کی توہین ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے عین مطابق ہے۔ بھئی جو بھی ماسٹر پاس ہے انٹرسٹوڈ ہے کہ اس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے، وہ 12ویں پاس ہے، 16ویں پاس یقیناً 12ویں پاس ہے، اور بات بالکل سچ ہے، لیکن بات سچی باتیں جو ہے یہ تعریف کے زمرے میں نہیں آتی بلکہ توہین کے زمرے میں آتی ہیں۔ لہذا ایک ماسٹر پاس اس کی اعلیٰ ڈگری کے ہوتے ہوئے اس کی ادنا ڈگری کے ساتھ اس طرح انٹروڈکشن کروانا یہ اس کی تعریف نہیں، توہین ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے میرے نبی کو دو شان عطا فرمائی، ایک شان مثلیت ہے، ایک شان فضیلت ہے۔ شان مثلیت یہ ہے میرے نبی کا زمین کے اوپر چلنا، یہ نبی کی شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا شادی بیاہ کرنا، یہ نبی کی شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا بچے پیدا کرنا، یہ شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا بازاروں میں چلنا، یہ شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا کھانا کھانا، یہ شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا شادی بیاہ کرنا، یہ شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا جو ہے وہ تجارت کرنا، یہ شان مثلیت ہے۔ مختلف علاقوں کا سفر کرنا، یہ شان مثلیت ہے۔ میرے نبی کا سونا، یہ شان مثلیت ہے۔ لیکن حضرات زیبا خان جب آپ شان فضیلت کی طرف آتے ہیں تو یہ تو شان مثلیت تھی، لیکن خدا نے میرے نبی کو شان فضیلت بھی عطا فرمائی۔ شان فضیلت یہ ہے کہ میرا نبی زمین پر چلتا ہے تو یہ شان مثلیت ہے، لیکن جب میرا نبی عرش کی طرف جاتا ہے یہ شان فضیلت ہے۔ میرے نبی پر اگر ہاتھ پر چاقو لگ جائے، اگر خون جاری ہو جائے، یہ نبی کی شان مثلیت ہے۔ لیکن میرے نبی کا ایک جو ہے جہاد سے واپسی پر اپنے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کروانا، یہ نبی کی شان فضیلت ہے۔ تو ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری کروانا یہ شان فضیلت ہے۔ میرے نبی کا زمین کے اوپر بیٹھ کر، آپ کا زمین پر بیٹھ کر جہنم کے اندر گرنے والے پتھر کی آواز کو سننا یہ شان فضیلت ہے۔ میرے نبی کا زمین کے اوپر کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں جنت کے انگوروں کے پوشوں کو دیکھ لینا یہ شان فضیلت ہے، اور ان پوشوں کو چھونا یہ شان فضیلت ہے۔ میرے نبی کا بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر یہ نبی کی شان فضیلت ہے۔ بیت المقدس سے پہلے آسمان پھر ساتویں آسمان تک کا سفر یہ شان فضیلت ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچنا یہ شان فضیلت ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک جانا یہ نبی کی شان فضیلت ہے۔ میرے نبی کا فرشتوں کی آنکھوں سے دیکھنا یہ شان فضیلت ہے۔ اپنے رب سے کلام کرنا یہ شان فضیلت ہے۔ اپنے
شان فضیلت ہے تو حضرت ذی وقار میرے نبی کو شان مثلیت بھی حاصل ہوئی، نبی کو شان فضیلت بھی حاصل ہوئی۔ ارے بدبختو، نبی کی شان مثلیت کو سامنے رکھتے ہو، ارے نبی کو خدا نے اعلیٰ ڈگری بھی عطا فرمائی، نبی کو شان فضیلت بھی عطا فرمائی۔ ارے اعلیٰ ڈگری کے ہوتے ہوئے ادنا ڈگری سے نبی کا انٹروڈکشن کرواتے ہو۔ کبھی کہتے ہیں نبی کا مرتبہ گاؤں کے چودھری کے برابر ہے، کبھی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کبھی کہتے ہو نبی کا مرتبہ بڑے بھائی کے مرتبے کے برابر ہوتا ہے، کبھی نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو۔ ارے بدبختو، یہ شان مثلیت ہے، اس کے اپوزٹ نبی کی اعلیٰ ڈگری بھی ہے، نبی کی اعلیٰ اوصاف بھی ہے، نبی کی شان فضیلت بھی ہے۔ ارے اعلیٰ ڈگری کو چھوڑ کر نبی کی ادنا ڈگری کے پیچھے پڑ جاتے ہو، کیا یہ نبی کی شان ہے؟ کیا یہ نبی کی تعریف ہے؟ ارے نبی کی اعلیٰ ڈگری کو چھوڑ کر ادنا ڈگری کے پیچھے پڑنا یہ نبی کی شان نہیں، نبی کی توہین ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت نبی کی اعلیٰ ڈگری بھی بیان کرتے ہیں، نبی کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں، نبی کی شانیں بھی بیان کرتے ہیں۔ اور خدا کا کرم دیکھو کہ ان کو شان فضیلت، شان مثلیت عطا فرما دی اور اہل سنت کو شان فضیلت عطا فرما دی۔ شان فضیلت، یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم سے اور ان کے ممبروں سے حضور کی شان فضیلت بیان کی جاتی ہے، حضور کی اعلیٰ ڈگری بیان کی جاتی ہے، حضور کے اعلیٰ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ رب کا سنت طریقہ ہے کہ اس نے جب بھی انبیاء کا ذکر کیا تو حضرت ذی وقار اچھے الفاظ کے اندر کیا، ان کی اعلیٰ ڈگریوں کو بیان کیا۔ ارے خدا کے بندو، پورے قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہر نبی کو نام کے ساتھ مخاطب کیا، لیکن جب امام الانبیاء کی باری آتی ہے کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہتا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہتا ہے، کبھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے، کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا کہتا ہے، کبھی ولسوف یعطیک ربک فترضی کہتا ہے، کبھی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہتا ہے، کبھی قد جاءکم برہان من ربکم کہتا ہے، کبھی نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، کبھی نبی کی شان کو بیان کرتا ہے۔ اس کی رحمت گوارا ہی نہیں کرتی کہ اپنے نبی کو نام سے مخاطب کرے، نبی کو القابات سے مخاطب کیا۔ تو نبی کی اعلیٰ ڈگری جب موجود ہے تو اعلیٰ ڈگری کے ہوتے ہوئے ادنا ڈگری سے نبی کو مخاطب کرنا یا نبی کا ذکر کرنا یہ نبی کی تعریف نہیں، نبی کی توہین ہے۔ تو حضرت ذی وقار الحمدللہ ہمیشہ نبی کی اعلیٰ ڈگری کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارا یہ ترہ امتیاز بنا دیا ہے، یہ ترہ امتیاز ہے کہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ نبی کی اعلیٰ ڈگری کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں میرے رب نے اپنے حبیب کی 4 اعلیٰ ڈگریاں بیان فرمائی۔ کتنی بیان فرمائی؟ اعلیٰ ڈگریاں بیان فرمائی۔ ٹائم بہت شارٹ، میں 1-2 ڈگری آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آیت کریمہ کے اندر رب کائنات فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہد، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ شاہد بنا کر بھیجا۔ حضرت ذی وقار شاہد کہتے ہیں گواہ۔ یاد رکھیے، یہ نقطہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اپنے حبیب کو شاہد کہا۔ کیا کہا؟ شاہد کہا۔ اور شاہد کس کو کہتے ہیں؟ گواہ کو کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، شاہد وہاں ہوتا ہے جہاں مشہود ہوتا ہے۔ مشہود کا مطلب ہے جس چیز کی آپ گواہی دیتے ہیں اس کو مشہود علیہ کہتے ہیں یا خالی مشہود کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر عدالت کے اندر اگر کسی کا فراڈ کا کیس چل رہا ہے تو اس کے جو وٹنس ہوں گے، جو گواہ ہوں گے، ان کو شاہد کہا جائے گا۔ اب یہ گواہی چونکہ پلاٹ پر ہو رہی ہے تو پلاٹ مشہود کہلائے گا یا مشہود علیہ کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے، شاہد وہاں ہوتا ہے جہاں مشہود ہوتا ہے۔ اگر مشہود نہیں تو شاہد نہیں، اگر مشہود نہیں تو شاہد نہیں۔ عدالت میں اگر کیس نہیں ہے، اگر کوئی پلاٹ کا کوئی تنازع نہیں ہے تو شاہد کس بات کے؟ جب مشہود نہیں تو شاہد نہیں۔ شاہد وہاں ہوگا جہاں مشہود ہوگا۔ اب جب ہم اللہ کا قرآن اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اے اللہ، تو نے اپنے حبیب کو شاہد بنا دیا لیکن مشہود کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ قرآن کے پہلے پارے میں بھی نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، تیسرے میں بھی نہیں۔ اللہ نے حبیب کو شاہد تو کہہ دیا لیکن پورے قرآن کے اندر کہیں بھی مشہود نہیں ہے۔ اے اللہ، تیرا نبی شاہد
مشہود کا کہیں بھی ذکر نہیں. اور میں نے اصول آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ شاہد وہاں ہوتا ہے جہاں مشہود ہوتا ہے. اگر مشہود نہیں تو شاہد نہیں. اے اللہ یہ نبی کو شاہد بنا دیا تو مشہود کہاں گیا؟ تو میرے عشق و وجدان نے جواب دیا قادری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میرے نبی اس ایک بات کے شاہد نہیں. وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کی مشہور کی کوئی حد نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بروز حشر میں تمام انبیاء کی نبوت کا بھی شاہد ہوں گا, تمام رسولوں کی رسالت کا بھی شاہد ہوں گا, ہر نبی کی جو ہے شریعت کا بھی شاہد ہوں گا, ہر رسول کی رسالت کا بھی شاہد ہوں گا, میں ہر نبی کی امت کا بھی شاہد ہوں گا, میں عقیدہ توحید کا بھی شاہد ہوں گا, میں معراج مصطفیٰ کا بھی شاہد ہوں گا, میں شریعتوں کا بھی شاہد ہوں گا, میں حقیقتوں کا بھی شاہد ہوں گا, میں درندوں کا بھی شاہد ہوں گا, اللہ کی وحدانیت کا بھی شاہد ہوں گا, مقام محمود کا بھی شاہد ہوں گا. حضرات ذی وقار میرے نبی جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی نبوت کے بھی شاہد, یہ نوح نجی اللہ کی نبوت کے شاہد, ابراہیم خلیل اللہ کی رسالت کے شاہد, یہ موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت کے بھی شاہد, یہ حضرت یحییٰ کی نبوت کے بھی شاہد, یہ حضرت زکریا کی نبوت کے بھی شاہد, یہ عیسیٰ روح اللہ کی رسالت کے بھی شاہد, یہ ہر نبی کی امت کے بھی شاہد, یہ ہر نبی کی امت کی بھی شاہد. میرے بھائیوں مشہود اتنا ہے اس کا ذکر ہو نہیں سکتا. اے حبیب جب تیرے کمالات کی کوئی حد نہیں تو حبیب تیرے مشہود کی بھی کوئی حد نہیں ہے. جب تیرے کمالات کی کوئی حد نہیں تو حبیب تیرے مشہود کی بھی کوئی حد نہیں. اس لیے قرآن پاک کے اندر شاہد کا ذکر تو ہے لیکن مشہود کا ذکر نہیں, کیونکہ میرے نبی کے جب کمالات کی کوئی حد نہیں تو نبی کے مشہود کی بھی کوئی حد نہیں. حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو دوسری ڈگری عطا فرمائی وہ مبشر اور نذیر. مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والا, نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا. میرے بھائی اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی مبشر بنایا, آدم صفی اللہ کو بھی مبشر بنایا, ابراہیم خلیل اللہ کو بھی مبشر بنایا, موسیٰ کلیم اللہ کو بھی مبشر بنایا, عیسیٰ روح اللہ کو بھی مبشر بنایا, مصطفیٰ جان رحمت کو بھی مبشر بنایا. لیکن حضور کی ڈگری اور دیگر انبیاء کی ڈگری میں فرق یہ ہے, ایک تفاوت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء نے جنت کی بشارت دی سب نے جنت کا ذکر سن کر دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, نوح نجی اللہ نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, شیس علیہ السلام نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, یعقوب علیہ السلام نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, حضرت یوسف نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, موسیٰ کلیم اللہ نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, عیسیٰ روح اللہ نے بشارت دی جنت کا ذکر سن کر. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جنت کی بشارت دی جنت کو آنکھوں سے دیکھ کر, آنکھوں سے دیکھ کر, آنکھوں سے ملاحظہ کیا, جنت کی اپنی امت کو بشارت عطا فرمائی. سارے نبیوں نے جنت کی بشارت دی جنت کا ذکر سن کر, ہمارے نبی نے جنت کی بشارت دی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر. یہی دونوں کے اندر وجہ فرق ہے. حضرات ذی وقار آخری بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ٹائم بہت زیادہ نہیں, ہمارے نرخان حضرات بھی تشریف فرما ہے. آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, میرے بہت زیادہ اس مسجد کے اندر جلس میں کویشچن بہت زیادہ ہوتا ہے, بڑا سوال ہوتا ہے. ہمارے یہ عصر کی نماز